ایک کوشچن میں کروں گی آپ سے کہ آپ جب اپنا شو کرتے ہیں، اپیرنس ہوتی ہے، آپ بولتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں اپنے شو میں، تو کافی ایگریشن ہوتا ہے آپ میں. ابھی تو یو آر ویری پلیزنٹ پرسنالٹی اور بڑا پلیزنٹ آپ کا وے آف ٹاکنگ ہے، کہ کیا یہ میری وجہ سے تو نہیں؟ کوئی دوسرا پرسن بھی ایسا ذرا پلیزنٹ ہو؟ نہیں، میں آپ کو جب پاکستان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، پاکستان کے عوام کی محرومیوں کے بارے میں، مجھے چونکہ اس کا تھوڑا سا شعور ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں یکدم ایک نارمل حالات سے نکل کے نا، جسے کہتے ہیں صفحے ماتم پہ جا بیٹھا ہوں. کروڑوں بچہ آپ کا اسکول سے باہر ہے، آپ کے ملک کی اخلاقیات کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، سیاست دانوں نے اس ملک کو بے رحمی سے لوٹا ہے، اس ملک میں نہ انصاف ملتا ہے، نہ علم ملتا ہے بچوں کو، نہ اناج ملتا ہے، روٹی کا معاملہ. آپ اندازہ لگائیں، اس سے زیادہ ڈوب مرنے والی کو بات ہے کہ آج بھی 76 سال کے بعد جو قربانیاں، یو آر مچ ینگر، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا، میری بھی پارٹیشن کے بعد کی، لیکن ہم نے ان دنوں قصے کہانیاں بہت سنے بچپن میں. لوگوں کی بیٹیاں رہ گئیں، مائیں رہ گئیں، بہنیں رہ گئیں، لوگ ماں کی کوکھوں سے بچے نکال کے نیزوں پہ اور کرپانوں پہ اچھالے گئے. اس ملک کا وہ 71 میں ٹوٹ گیا پہلا حادثہ، باقی جو ہے وہ بھکاری ہے. اچھا، جب اس پہ گفتگو کریں گے تو مجھ سے کوئی اگر یہ ایکسپیکٹ کرے کہ میں بڑا اہل زبان بن کے پان چبا کے میں تو نہیں، میرا تو آہستہ آہستہ بلڈ پریشر چڑھے گا، چونکہ 26 کروڑ آدمی کی زندگی برباد کرنے والے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں، اس سسٹم کو بھی جانتا ہوں، اس کی خامیوں کو بھی جانتا ہوں. آج میں نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، دیکھیں پھر میرا وہ کیا ہے، چیف جسٹس نے کہا میرا پروٹوکول بند کرو. یہ اتنے بے شرم، اتنے بے حیا لوگ ہیں، آپ کے ووٹ کی بھیک مانگیں گے اور پھر آپ کے لیے رستے تنگ کر دیں. تو وہ پھر معاملہ چونکہ وطن اور اہل وطن کا ہوتا ہے، اور مجھے تھوڑا شعور ہے، میرا بیک گراؤنڈ ہے اکنامکس کا، انفارچونیٹلی میں جانتا ہوں نارمل ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو اسی طرح، وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے مجھے کوئی اچانک بتائے کہ تمہارا پیارا جو ہے نا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا حال ہوگا میرا؟ یہ نارمل گفتگو ہو، آپ پاکستان اور پاکستانیوں کے مسائل کے بارے میں بات نہ کریں. سبحان اللہ. نہیں، آپ نے پھر وہی حسن نثار والی گفتگو شروع کر دی. آپ نے پھر وہی کیا جو میری دوست آپ نے شروع کیا. اچھا، یہی میں ایکسپلین کر رہا ہوں. جی، آپ پاکستان اور پاکستانی عوام کے حالات کے علاوہ کسی چیز پہ گفتگو رہے، میرے جیسا ہمبل پولائٹ بندہ ہی کوئی نہیں. دیکھیں، آپ درست کہتے ہیں، آپ کا وے آف تھنکنگ کوائٹ ڈفرینٹ، بڑے اونچے لیول کا ہے، بڑا انٹلیکٹ لیول آپ کا بہت ہائی ہے. لیکن یہ کہ پتہ نہیں میں اس کے بارے میں کیا کہوں، آئی ڈونٹ نو، کیونکہ میرے دائرۂ اختیار میں، میرا دائرۂ اختیار بہت محدود ہے. تو ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، اور وہ دعا کرتے ہیں. ہم فلسطین کے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر کی تو میں نے فلم کی ہے. جی، دعا کر سکتے ہیں، ایگزیکیوشن نہیں. ہم دعا کا مطلب غلط سمجھتے ہیں. دعا خالی خلی دعا کی کوئی، قرآن پاک میں ہے جتنی تم نے صحیح کی اتنا اچھا. قرآن پاک میں ہے مومن بے شک مومن غالب آتا ہے. اچھا، اب دعا بغداد میں نہیں سنی مسلمانوں کی، جب تاتاریوں نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، کتابیں جلا دی، مسجدوں کو آگ لگا دی، گھروں کو آگ لگا دی، دعا نہیں سنی گئی. بنگلہ دیش بنا، پاکستان دو لخت ہوا، کوئی دعا نہیں. 76 سال سے کشمیر کر رہے ہیں. کشمیر کا آپ نے کیا کر لیا؟ 76 سال سے آپ غزہ، فلسطینی، فلانا ٹمکانا، یہ ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے. واٹ از دس؟ نتھنگ از کم آؤٹ. دعا بیسیکلی دیکھیں، اس کے لیے میرٹ درکار ہے، اس کے لیے آپ کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے، چونکہ جس خالق و مالک و رازق نے ہمارے لیے جنتیں بنائی ہیں، جہنمیں بھی دہکائی ہیں، وہ آپ کے کرتوت
آپ کے اعمال، جی آپ کا رویہ. اب ایک جاہل حضور کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے، ایک تو دعا ہے بڑی کمال کی، رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم دے. پھر یہ اچھا، دوسرا چین جاؤ علم حاصل کرنا، وہ تو بھلے چین جانا بے شک ٹھیک ہے، اچھا وہاں آپ نے فقہ کا حدیث کا علم حاصل کرنے جانا. علم صرف علم ہے. پاکستان جہالت کا سرچشمہ ہے. جھوٹ بولتے ہیں ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے یا ادھر ادھر بیٹھ کے، ان پڑھ لوگ. ٹیلنٹ کی کمی، کس بات کی ٹیلنٹ؟ ایک ملک جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، بچوں کو 24 کروڑ لیٹر پر ڈے جعلی دودھ. آپ دیکھیں، آپ ماشاءاللہ بہت پیارے بچوں کی ماں ہیں. تصور کریں یہی بچے جب کل ان کی شادیاں ہوں گی، جو کیمیکلز والا دودھ پیتے ہیں، اولادیں کیسی ہوں گی؟ کروڑوں بچہ اسکول، کروڑوں بچہ بے روزگار. تو کیا ملا آپ کو؟ مطلب کیا؟ اس میں بہت بے شرم، بہت بے حیا اور ڈھیٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ میری اگر زندگی کمفرٹیبل ہے، میں بہت الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، آسودہ ہوں، کمفرٹیبل ہوں، تو میں بالکل ہی بے حس ہو جاؤں؟ نہیں ہوتا. بے حسی میں اور بے بسی میں فرق ہوتا ہے میرا خیال ہے. میرا نالج آج سے بہت محدود ہے، بہت کم ہے، لیکن بے بسی اور نہیں. اچھا بے بسی کا کیا ہے کہ تم جہاں ہو جس کو دیکھو، سچ کے بارے میں کیا حکم ہے حضور کا؟ ایک سادہ بات ہے کہ ہمت ہے تو ہاتھ سے روکو. وہ جو آپ نے بے بسی کی بات کی ہے، اگر وہ نہیں، ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانا. یہ حضور کا حکم ہے. تو ہم زبان سے روک رہے ہیں. ضرورت پڑ جائے کل اگر اس ملک کے حالات ذرا پٹڑی سے اترے تو پھر ہاتھ سے بھی کر لیں گے. میں 70+ ہوں. آئی ایم پریپیئرڈ. جہاد بالسیف اور جہاد بالزبان. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی. تو ہم یہی کر رہے ہیں. چپ تو نہیں. اچھا ادروائز پہلیاں جو ہیں، یہ جو امید کی کرنیں بیچتے ہیں، بیچو. میں نہیں بیچ سکتا. مجھے دور دور تک اگر کوئی امید نظر آتی ہو، دیکھیں بات سنیں. آج کے جی آپ کے چیف جسٹس نے کہا ہے میرا پروٹوکول بند کرو. وہ بات کرتے ہو تم بے حیاؤ. ان کی خلفائے راشدین کی سڑکیں روکتے ہو اپنے ہم وطنوں کی. آج کے اخبارات میں ہے کہ چیف جسٹس نے کہا ہے نو مور پروٹوکول. یہ ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں. یہ آپ کا رستہ کس خوشی میں روکیں؟ میرا رستہ کس خوشی میں روکیں؟ نا ہم بات اسلامی جمہوریہ، اسلام دکھاؤ مجھے کہیں. کوئی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں. کیسا عجیب ملک ہے. آپ خاتون ہیں، مجھ سے بہتر جانتی ہوں گی. کہیں آپ چلے جاؤ، کسی سٹور پہ جاؤ، وہاں چنے کی دال کی نسبت بیسن کو مہنگا ہونی چاہیے نا. اس پہ بجلی خرچ ہوئی ہے، گرائنڈ ہوا ہے، ویسٹیج ہوئی ہے، اس کی پیکنگ ہوئی ہے. اچھا وہ سستا ہے کیونکہ اس میں بےایمانی ہے. چنے کی دال میں بےایمانی ہو نہیں سکتی. کیا بڑا کنٹری. ہمارے کلیمز کیا ہیں، ہماری باتیں کیا ہیں، ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہیں، خطبے چل رہے ہیں، عالم ختم ہونے میں نہیں آتی. لیکن کوئی اس کی پرچھائی ملک میں ہے، کوئی صلہ رحمی. آپ کے دل پہ آپ مجھے بتائیں کیا گزرتی ہے جب آپ اخباروں میں پڑھتے ہو کہ 2 سال 4 سال 6 سال کے بچے یا بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے، اس کی لاش ملی ہے کھیتوں میں. تو بس تو میرے پہ یہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے آپ والی. کئی دن جو ہے نا بس ہاں آپ کو بالکل بس میں نہیں آتا. آپ کو جواب مل گیا کہ جواب بالکل درست ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہے جو جواب ہے. لیکن کیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. نہیں نہ ہو معصوم بولو. عوام ہے، معصوم ہے. نہیں دیکھو آپ جو کر سکتے ہو وہ کرو. میں نے یہ ڈھیر ہے کتابوں کا، یہ سارے میرے کالموں کا مجموعہ ہے. 33 سال میں نے یہ جہاد سمجھ کے کیا ہے. میرا ذاتی مسئلہ کوئی نہیں. میں ہائیلی بلیسڈ آدمی ہوں. میرا ایکڑوں میں فارم ہاؤس ہے. میرا کوئی ذاتی پرابلم ہے ہی نہیں. میرے بچوں نے یورپ امریکہ اس عمر میں دیکھا ہے جس عمر میں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا بچوں کو کہ یہ امریکہ ہے، یہ یورپ. میرا نہیں ہے پرسنل پرابلم. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. آپ کے ساتھ ہوتی تو آپ کیا کہتے؟ میں واک کے لیے جاتا ہوں، ادھر پارک ہے، عطر میرے ساتھ ہوتا ہے.
میں ایک دن پتہ نہیں یا تو لیٹ تھا یا پتہ نہیں کیا چکر، میں بیوی نکلا باہر، تو میرے باہر ادھر نہ ہمارے کو گارڈز ملازم بیٹھے، ایک بچے کو گھسیٹ کے لا رہا ہے، 12-13 سال کا بچہ ہوگا، وہ اتفاق تھا، ہمارا ٹائمنگ بھی ہے، وہ تر کو پتہ ہے کون سا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے گھبرا کے بچے کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے جی ساڈے سامنے میٹ چک کے لے گئے ہیں، میٹ گاڑی کا۔ اچھا، وہ اب گاڑی اتفاق سے یہاں اس سائڈ پہ کھڑی تھی، آپ یہ بیک چین، اچھا ادھر گارڈز بیٹھے ہیں، ڈرائیورز بیٹھے ہیں، 5-7 بندے بیٹھے ہیں، 13 سال کا ایک بچہ آتا ہے ان کے سامنے پڑے ہوئے ایک برانڈ نیو گاڑی کے میٹس اٹھا کے بھاگتا ہے، وہ جا کے پیچھے سے پکڑ لیا، وہ گھسیٹ کے لا رہا ہے۔ میں نے کہا ایک منٹ سن لیں، میں سنیں نہ سنو، یہ ساتھ ہے ادھر یہ جو یو سی پی پتہ نہیں کیا یونیورسٹی ہے، اس کے ساتھ وہ بستی وزیر نہیں پی سی ایس آئی آر، تو یہ اچھا۔ میں نے کہا چھوڑو اس کو، تو بچہ چھوٹا تھا، میں بیٹھ گیا زمین، میں نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس کے کوئی آنسو نہیں تھے، وہ رویا نہیں، پتھر جیسا اس کا چہرہ، 12-13 سال کا بچہ ہو۔ میں نے کہا بیٹا بتا تو صحیح ہوا کیا ہے؟ حالانکہ وہ مجھے بتا چکے تھے کس نے میٹ اٹھائے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں، اس کی آواز میں کوئی کپ کپاہٹ نہیں، اس نے اور بالکل نارمل پتھر جیسا چہرہ اس کا۔ مجھے کہتا ہے کہ میرے بہن برا 2 دن تو بھوکے ہیں، بس اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ اتنے مہنگے میٹس ہیں، تو کسی نے اس میں یہ 1500 میں بھی نہیں تھے لینے۔ ہاں بالکل۔ اچھا اب مجھے بتائیں، اب یہ بات مجھے جب یاد آتی ہے، ایک اور بات، یہاں اتنے بے حس بے شرم لوگ ہیں، جب ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہو ڈاکو پکڑے گا فلانا، جی نشو آپ مجھے بتاؤ، آپ آرٹسٹ ہوں، آپ کمال کی آرٹسٹ، مجھے بتائیں ان ڈاکوؤں میں کدی تو تسی دیکھے ہیں کسی آدمی دے چہرے تے خوشحالی؟ غلیظ کپڑے، ٹیڑے میڑے، بالکل انپڑھ جاہل، کبھی بتائیں کوئی صحت مند ڈاکو دیکھا؟ لیکن نثار صاحب کچھ ذہنی بیمار بھی تو ہوتے ہیں نا۔ ان کو چھوڑنے، ذہنی بیماری بھی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سے مراد اسٹیٹ کی، آپ پڑھاؤ، آپ تعلیم دو، جاب علاج کرو، میرٹ رکھو ملک میں، نہیں ہوگا۔ آپ نے تو پورا ملک عیسائیوں کو بنا دیا۔ بات سنیں، کبھی غور کر کے دیکھیں آپ، ایک چنکی 12 سواریاں، وہ جو چلا رہا ہوتا ہے وہ بالکل آگے کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور 1 وے وائلیٹ کرتا ہے، سواریوں کو کچھ نہیں پتا، منہ ان کے آدھے کھلے ہوتے ہیں، ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں بالکل جانوروں کی طرح، ایکسپریشن لیس۔ واٹ از دس؟ آپ باہر نکلا، پتا ہے اس کو 2-3 سال ہو گئے، میں گھر سے باہر نکلتے مجھے موت پڑتی ہے۔ کیوں؟ جس چوک پہ جا کے کھڑے ہوئے، وہ ادھر پہلے تو بچے بچیاں عورتاں بڈھے ہوں سی، اب ان میں خواجہ سرا بھی شامل ہو گئے، پہلے خواجہ سرا تو زیادہ ہوتے ہیں۔